بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ یہ حدیث شریف چل رہی ہے بخاری شریف کی، حدیث نمبر 1894۔ الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل، روزہ ڈھال ہے لہذا روزہ رکھنے والا نہ تو غلط کام کرے اور نہ غلط بات کرے، ولا یجہل اور نہ جہالت والا کام کرے۔ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، اور اگر کوئی آدمی اس سے لڑے یا گالم گلوچ کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، چاہیے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، مرتين، 2 مرتبہ کرے۔ اس کے بعد وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اور قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کی منہ کی بو زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ خوشبودار ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، من ریح المسک، مشک کی خوشبو کے مقابلے میں، مشک کی خوشبو سے۔ یہ وہی حدیث چل رہی ہے، اس کا آخری ٹکڑا باقی ہے۔ آج انشاءاللہ اس کو حل کریں گے اور مزید جو نحو اور صرف اور ترکیب اجرا کی باتیں آئیں گی ان کو لٹایا جائے گا۔ کوشش یہ کیا کریں کہ جو نئی بات آئے آپ اس کو نوٹ کر لیا کریں، کیونکہ تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ جب تک کہ نوٹ نہیں کیا جاتا وہ یاد نہیں ہوتا۔ اور کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، مسلسل کسی کام کو کرنا، اور نمبر 2، اس کو صحیح طریقے سے کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یترکو طعامہ، اب یہ ترکا یترکو آسان ہے چھوڑنا، ہم کو معلوم ہے نصرہ سے ہے، اور اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو پھر اس کا طریقہ وہی ہے کہ آپ گوگل میں جائیے اور معنی ترکا لکھیے، وہ آپ کو بتلا دے گا۔ چھوڑتا ہے مضارع ہے، کون چھوڑتا ہے، اس کے اندر وہ ضمیر فاعل ہوگی اور یہ لوٹ رہی ہے اس صائم کی طرف۔ یہ روزے دار چھوڑتا ہے، کیا چھوڑتا ہے، طعامہ، جس چیز کو چھوڑیں گے وہ مفعول بھی بنے گا، لہذا طعام مفعول بھی بنے گا۔ اپنے کھانے کو، طعام الگ تھا، ہو الگ تھا، دونوں کو جوڑ دیا، جوڑنے کا نام ہی اضافت ہے، لہذا طعام کو مضاف بنائیں گے اور ہا کو مضاف الیہ بنائیں گے، لیکن مضاف کا اعراب پیچھے سے آتا ہے، تو یترکو نے اس کو مفعول بھی بنایا تو طعام پر تو مفعول بھی ہونے کی وجہ سے زبر آیا، نصب آیا، اور ہا ضمیر طعامہ ضمیر مبنی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے مبنی کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، زبر زیر پیش نہیں آتا، اس کی جو حالت متعینہ وہ رہتی ہے، تو طعامہ تو ہو ہی پڑھا جائے گا، اس پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ وشرابہ، واو کے ذریعے سے کنیکشن ہوا ہے، بہت آسان ہے کہ یہاں پر نہ تو وہ کھانے کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور پینے کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تو واو کے ذریعے سے طعام پر کنیکشن ہوا، اور معطوف کا جو اعراب ہوتا ہے، طعام ہے معطوف، پہلے معطوف علیہ، پہلے نمبر پر جو ہوتا ہے اس کو معطوف علیہ کہیں گے، جو اعراب طعام معطوف پر ہوتا ہے وشرابہ، وہی اعراب معطوف پر ہوگا۔ وشرابہ، طعام کو کہیں گے منصوب ہے مفعول بھی کی وجہ سے، شراب کو منصوب کہیں گے کیونکہ یہ معطوف ہے طعام پر۔ وشہوتہ، شہوت کو چھوڑتا ہے، خواہشات کو چھوڑتا ہے جماع کی، اس کا تعلق، اس کو مفعول بھی نہیں کہیں گے، اگرچہ معنی کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے مفعول ہے، لیکن ترکیب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ منصوب ہے طعام پر معطوف ہونے کی وجہ سے۔ من اجلی، یہ من سببیہ ہے، جس کی وجہ سے کوئی کام ہوتا ہے اس کو سببیہ کہتے ہیں، کہ کیوں چھوڑا، من اجلی، میں نے اپنی وجہ سے چھوڑا، میری وجہ سے چھوڑا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس روزے دار نے چھوڑا میری وجہ سے، تو من یہاں پر سببیہ ہے، اور اجل کے معنی بھی وجہ ہی ہے، البتہ یہ فرق ہے کہ اجل اگر بغیر الف
جیم پر جزم آ رہا ہو تو اس کے معنی ہوتا ہے وجہ کے. زرتک لاجلی طعامک، میں نے آپ کی زیارت کی آپ کے کھانے کی وجہ سے. اور اگر جیم پر زبر پڑھیں گے تو پھر اس کے معنی متعین وقت اور موت کے ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لکل امت اجل. تو وہاں پر مطلب یہ ہے کہ ہر امت کا ایک متعین وقت ہے، اور یعنی موت کا وقت متعین ہے. تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے. وجہ کا ترجمہ جہاں صحیح بیٹھتا ہو آپ اجل پڑھیں گے، اور اگر موت یا متعین وقت کا ترجمہ صحیح بیٹھتا ہو تو آپ اجل پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے میری وجہ سے. من سببیہ سمجھ لیجیے کہ چھوڑنا کس وجہ سے ہو رہا ہے، کھانے کو، پینے کو، شہوت کو. اللہ کہہ رہے ہیں میری وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس کا تعلق من کا یترکو سے ہوا. اس وجہ سے ہم ترکیب کرتے ہوئے کہیں گے من اجلی متعلق ہے یترکو کے. متعلق کے اندر غور پکڑنا پڑتا ہے معنی میں. عام طور پر طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے جو بھی آیا ہے بس اس سے متعلق کر دیتے ہیں، فعل جو اس کے برابر میں آیا اس سے متعلق کر دیجیے. یہ طریقہ غلط ہے. اصل معنی پر غور کیا جائے. یہاں پر جملہ پورا ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصیام لی، روزہ میرے لیے ہے. سیام روزہ رکھنا مصدر ہے، اور روزے کو تو صوم کہتے ہیں. روزہ رکھنا میرے لیے ہے. آسان سی بات ہے، اس میں کوئی بتلانے کی ضرورت نہیں. سیام مبتدا ہے، لی خبر ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اجزی یہ ہم اجزی بھی پڑھ سکتے ہیں، اجزی بھی پڑھ سکتے ہیں، اجزیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ اردو میں غور کریں گے آپ کیا ترجمہ کرنا مناسب سمجھیں گے. میں اس کو بدلہ دوں گا. یہ ترجمہ ہر ایک کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں اس کا بدلہ دوں گا. اب ہم بدلہ دینے کی جب عربی دیکھتے ہیں تو وہ آتی ہے جزا یا جزی. جزا اردو میں بھی بولا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتے ہیں یوم لا واتقوا یوم اللہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، کہ کوئی بھی جان کسی بھی دوسرے جان کو، ایک انسان دوسرے انسان کو بدلہ نہیں دے سکتا. تو جزا یا جزی یہ باب ضربہ سے ہوا، تو اس وجہ سے پہلے بات یہ طے ہوئی کہ باب ضربہ سے پڑھنا ہے. دوسری بات آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بدلہ دوں گا، تو میں سے پتہ لگا آپ کو واحد متکلم پڑھنا ہے، تو یہ واحد متکلم بن گیا. تیسری بات آپ کو یہ معلوم ہوئی کہ میں بدلہ دوں گا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں بدلہ دوں گا، تو اس سے مستقبل آپ کے سمجھ میں آیا. تو اب ہم نے اس کو مستقبل سمجھ لیا. تو دیکھیں ترجمے ہی سے ہماری کتنی باتیں آسان ہو گئی. نمبر ایک، ہم اس کو مستقبل پڑھیں گے، اور مستقبل کا مطلب ہے مضارع پڑھیں گے، کیونکہ مضارع کے اندر حال بھی ہوتا ہے مستقبل بھی. وَأَنَا أَجْزِي مستقبل ہوا، واحد متکلم ہوا. تو اجزی اور میں بدلہ دوں گا بھی اس روزے کا. یہ بات سلے کا ہے. سیلا کسے کہتے ہیں؟ سیلا کہتے ہیں جو کہ مفعول بھی پر جو لفظ آتا ہے اس کو سلا کہتے ہیں. تو جزا یا جزی کے ساتھ با استعمال ہوتا ہے، جس کا بھی آپ بدلہ دیں گے اس کے اوپر با لائیں گے. اب ضروری نہیں، اب یاد رکھیں، اب یہ نہیں کہیں گے یہ با سببیہ ہے، یہ با استعانت کے لیے ہے، یہ با مصاحبت کے لیے ہے. جو سلے کا ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں کہتے، وہ سلے کا کہا جائے گا بس. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کو بدلہ دوں گا. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں علامہ روح المعانی نے، علامہ آلوسی نے روح المعانی میں فرق کیا ہے. اسی طریقے سے طاہر بن عاشور نے تحریر و تنویر میں یہ فرق کیا ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں بدلہ دوں گا بھی اس روزے کا. تو اجزی ہم نے پڑھا. البتہ یہ بات ذہن میں رہے گی کہ مضارع پر تو پیش آتا ہے، جیسے اضربو میں مارتا ہوں، اضحکو میں ہنستا ہوں. یہاں پر زیر کیوں پیش کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب ہے یا پر پیش نہیں پڑھا جاتا. جیسے آپ نے وہاں پر قاضی کے بارے میں پڑھا تھا کہ قاضی اگر مبتدا بنے تو قاضی یوں نہیں کہیں گے، قاضی کہیں گے. اسی طریقے سے اجزی کہیں گے، اجزیو نہیں کہیں گے. وَأَنَا مبتدا بن جائے گا، اجزی بھی خبر بن جائے گا. یہاں پر ایک سوال یہ چلیے وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا.
वल बिआशरी अमसालिहा, और नेकी, हसना के माने नेकी, बिआशरी अमसालिहा, अपने से 10 गुना के बदले है। अमसाल मिसल की जमा है बमाने चंद गुना, और अश्र के माने 10। अशरुल अमसाल 10 गुना, नेकी 10 गुना के बदले अता की जाएगी। अलहसनतु नेकी, तुजजा, यहाँ पर छुपा हुआ महजूब मानना पड़ेगा एक फेल, तुजजा, नेकी का बदला दिया जाएगा, बिआशरी अमसालिहा, 10 गुना नेकियों के बदले, यानी एक का 10 मिलेगा। खुलासा तो ये हुआ, यानी हर नेकी का 10 गुना मिलता है, लेकिन रोजे को अल्लाह ताला ने कहा कि मैं खुद ही इसका बदला दूंगा, वो है कि रोजे में हिसाब और किताब नहीं चलेगा। यहाँ पर एक बात ये समझने की, हमने तुजजा क्यों निकाला है, ये गौर करने से आप निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं होता कि एक ही लफ्ज निकाला जाए। अब हमें अंदाजा है कि यहाँ पर बदले का बयान चल रहा है, क्योंकि ऊपर आया है कि मैं बदला दूंगा, और यहाँ पर यह आया कि नेकी का बदला 10 गुना मिलता है, आम नेकी का बदला। तो हमारी उर्दू में खुद ब खुद बदला बदला बार बार जबान पर आ रहा है, इससे मालूम हो अरबी में भी यहाँ पर तुजजा बदले ही वाला लफ्ज छुपा हुआ है, इस वजह से हमने तुजजा निकाला है। वल हसनतु तुजजा बिआशरी अमसालिहा, और हसना हर नेकी का बदला दिया जाता है उस नेकी से 10 गुना। ये याद रखने की बात है कि मुताल्लिक ये नहीं कि साबितुन काइनुन वही हमेशा निकालते हैं, वो तो बहुत आसानी के लिए बच्चों के लिए निकालते हैं, वरना हकीकत में सियाक और सबाक आगे पीछे को देखकर निकालना पड़ता है। गिनती के बारे में हल्का से समझ लीजिए कि अशर इस्तेमाल हुआ, यानी ता के साथ इस्तेमाल नहीं हुआ, अशरतुन इस्तेमाल नहीं हुआ, क्यों? उसका जवाब यह है कि अमसाल जमा है मसल की, और जमा जो होती है वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है, यानी जमा के साथ अगर आप जमा की तरफ इशारा करें तो वाहिद मुअन्नस का इशारा इस्तेमाल करेंगे, जमा की तरफ ज़मीर लौटाए तो वाहिद मुअन्नस की ज़मीर लौटाएंगे। तो ये जमा हुई, और जमा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है, तो गोया कि ये वाहिद मुअन्नस हुआ अमसाल। और गिनती आपको मालूम है उल्टी चलती है, कि अगर जिस चीज को तुम गिन रहे हो, जिसको गिनते हैं उसी को मादूद कहते हैं, जिसको आप जिस चीज की क्वांटिटी कर रहे हैं उसको मादूद कहेंगे। तो अब मादूद बना मुअन्नस, अगरचे हकीकतन जमा है, लेकिन जमा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है, और गिनती में उल्टा होने की वजह से अशरुन को मुजक्कर इस्तेमाल किया गया। ये असल अशरुन इस वजह से इस्तेमाल हुआ, अशरतुन इस वजह से इस्तेमाल नहीं हुआ। ये असल इसका कायदा है कि गिनती उल्टी चलती है, 3 से 10 तक, फिर 13, 14, 15, 17, 18, उसमें भी गिनती उल्टी ही चलेगी, क्योंकि 3 से 10 तक तो हर गिनती में आएंगे, 13 से 19, 23 से 29, 33 से 39। गिनती के बहुत से कायदे हैं, इंशाल्लाह थोड़े सबक में जितना आते रहेंगे हम बयान करते रहेंगे। अब थोड़ी सी हम इसकी शरह भी पढ़ लेते हैं जो छोटी सी लिखी हुई है। ये शेख मुस्तफ़ा दिमिश्क के एक उस्ताद हैं, गुजर गए रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ये तहकीक है। जैसे मैंने पहले कहा था शेख फुआद अब्दुल बाकी की है, वो गलत है, वो इनकी तहकीक नहीं है। यतरुकु, अब देखिए यतरुकु ये कह रहे हैं कि ये आदमी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यतरुकु, यानी यतरुकु अल्लाह ताला का कलाम है, ये बतलाना चाहा इन्होंने यक़ूलुल्लाह ताला कहकर। छोड़ता है शहवत को, शहवत से क्या मुराद है कि शहवतुल जिमाई वगैरहा, जिमा की शहवत भी, वगैरहा, और दूसरी शहवत भी, यानी शहवत के अलावा दूसरी चीजें भी। अस्सियामुली, सियाम मेरे लिए है, क्या मतलब? अमलुन खालिसुन, ऐसा अमल है जो कि खालिस है, खालिस सिफत है, अमलुन खालिसुन, खालिस है, मिन अजली मेरी, मेरे लिए, लैसा फीही रियाउन, इसमें बिल्कुल भी रिया नहीं है, अजजी बिही जज़ाअन गैर महदूदिन, ये जज़ान मफ़ूल मुतलक है, यहाँ तो सिर्फ मैं
ویسے ہی بتلا رہا ہوں، جب مفعول مطلق آئے گا پھر انشاءاللہ تفصیل آ جائے گی، اگرچہ پہلے دوسرے سبق میں اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ اور میں بدلہ دیتا ہوں اس جزا کا، غیر محدود، غیر متعین۔ چلیے مفعول مطلق سمجھ لیجئے کیونکہ پہلے تو بیان ہو چکا، اب اشارہ سمجھ لیجئے۔ مفعول مطلق کہتے ہیں ایسا مصدر جس سے پہلے اس جیسا فعل ہو یا اس جیسا اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول ہو۔ تو جزاءً مصدر ہے، بدلہ دینا، اس سے پہلے اسی جیسا اجزی فعل ہے تو اس کو کہیں گے کہ مفعول مطلق ہے۔ میں اس کو بدلہ دیتا ہوں، کیسا بدلہ دیتا ہوں؟ غیر محدود۔ غیر محدود جزاءً کی صفت بنے گی کہ وہ بدلہ متعین نہیں ہوگا بلکہ غیر متعین ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے جو موصوف پر اعراب ہوتا ہے وہی صفت پر ہوتا ہے۔ تو جزاءً کو ایسا کر لیجئے، اس کو ہم کاپی ہی کر لیتے ہیں تاکہ لکھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ اجزی بھی جزاءً، اس کو مفعول مطلق ہم نے بنایا، اور مفعول مطلق کہتے ہیں ایسا مصدر جو کہ پہلے والے فعل یا اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، مصدر کے ہم معنی ہوں۔ جزاءً کے معنی بدلہ دینا، جزی کے معنی بدلہ دینا۔ اور مفعول مطلق آپ کو معلوم ہے نصب اس پر آتا ہے، دو زبر آئیں گے کیونکہ اس پر الف لام نہیں ہے، اگر الف لام ہوتا تو ایک زبر آتا۔ کیسا بدلہ ہوتا ہے؟ جب بھی کیسے کے جواب میں جو کچھ آتا ہے وہی صفت ہوتی ہے۔ جزا ایسی ہے کہ غیر محدود، جو متعین نہیں ہے، تو صفت کیا بنتی ہے؟ صفت کا اعراب وہی ہوتا ہے جو کہ موصوف کا ہوتا ہے۔ تو جزان منصوب ہوا تو غیر پر بھی زبر پڑھیں گے تاکہ یہ بھی منصوب ہو گیا۔ غیر محدود، غیر مضاف ہے، یعنی غیر محدود، غیر الگ تھا، محدود الگ تھا، آپ نے جوڑ دیا غیر متعین، تو یہی اضافت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے پہلا لفظ مضاف غیر ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کے اعراب متعین ہے زیر، غیر محدود۔ دو زیر ہم سے نہیں لگ رہے ہیں، چلیے آپ یہ غیر محدود، تو آپ محدود پر زیر پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ مضاف الیہ ہے، اور غیر ہے مضاف، لیکن مضاف کا کوئی اعراب متعین نہیں ہوتا، مضاف کا پیچھے سے اعراب دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اوپر کون کیسا اثر کر رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا غیر محدود صفت بن رہا ہے جزان کی، اور جزان موصوف اپنی صفت کو ویسا ہی اعراب دیتا ہے جیسا کہ خود اس پر ہوتا ہے۔ تو جزان جب منصوب ہوا تو اب غیر کو بھی منصوب پڑھیں گے، اور محدود کو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور پڑھیں گے۔ یہ تناسب مع کرم اللہ سبحانہ وفضلہ، جو مناسب ہوگا، یہ بھی مناسب ہونا، یہ بھی صفت ہے جزان کی۔ ایک صفت تو یہ غیر محدود غیر متعین ہوگا، دوسری صفت یہ ہے کہ یہ تناسب، وہ بدلہ مناسب ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم کے ساتھ، وفضلہ اور اس کی بخشش کے ساتھ، یعنی جتنے اللہ تعالیٰ کریم سخی بادشاہ ہیں، ظاہر سی بات ہے بدلہ بھی اتنا ہی اعلیٰ درجہ کا عطا فرمائیں گے۔ اب صفت کی جب بات آ گئی تو دو باتیں سمجھ میں آئی۔ نمبر ایک، صفت کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کے بارے میں بتلائے، جیسے غیر محدود نے بتلایا کہ جزا وہ غیر متعین ہے، متعین نہیں ہے۔ نمبر دو، صفت کا وہی اعراب ہوگا جو موصوف کا ہوگا، جزاءً پر زبر آیا، غیر پر بھی زبر آئے گا، لیکن تنوین کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ تیسرا، یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ غیر محدود صفت ایک بھی ہوتی ہے اور پھر دوبارہ یہ تناسب، یہ بھی صفت ہے، دو دو آتی ہے۔ آپ کو کیسے معلوم ہو کہ یہ تناسب صفت ہے جزان کی؟ ترجمے پہ غور کریں۔ میں بدلہ دیتا ہوں ایسا بدلہ جو کہ مناسب ہوگا، بدلہ دیتا ہوں ایسا بدلہ جو کہ مناسب ہوگا، تو خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا تعلق ہے، تو اب یہ تناسب اس کی صفت بن گیا۔ صفت ثانیہ، دوسری صفت کہیں گے، پہلی صفت غیر محدود کہلائے گی، تو یہ تناسب بھی صفت ہے، لیکن اس کو صفت ایک دم نہیں بنائیں گے بلکہ پہلے اس کو پورا جملہ بنا لیں گے۔ تناسب فعل جزا، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے جزا کی طرف، اور پھر یہ مع فضلہ، مع کرم اللہ سبحانہ و فضلہ اس سے متعلق ہو جائے گا۔
پھر پورا جملہ بن کر یہ صفت بنے گا انشاءاللہ، بار بار جب بولا جائے گا جب سمجھ میں آئے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ غیر محدود مفرد ہے، یعنی جملہ نہیں ہے، تو مفرد بھی صفت بنتا ہے، اور یتناسب جملہ ہے، کیونکہ فعل جو ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے، اس سے بات پوری سمجھ میں آتی ہے، تو جملہ بھی صفت بنتا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں انا احب شیئا، میں ایسی چیز کو پسند کرتا ہوں، محبوباً عندک، جو آپ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے۔ تو محبوباً میں نے استعمال کیا، مطلب یہ ہے کہ مفرد ہے، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں انا احب شیئا تحبہ، تحب میں نے فعل استعمال کیا، میں ایسی چیز پسند کرتا ہوں جس کو تم پسند کرتے ہو، تو مطلب تو ایک ہی ہوا، لیکن استعمال کا فرق ہو گیا کہ پہلے میں مفرد استعمال ہوا، دوسرے میں جملہ استعمال ہوا۔ سبحانہ، اس کا اعراب نصب ہے، یہ اصل میں مفعول مطلق ہوتا ہے اور اس کا فعل محذوف ہوتا ہے، نسبح سبحانہ، ہم اللہ پاک کی فضیل تسبیح بیان کرتے ہیں، اور فضل ہی میں لام پر زیر آئے گا، کیونکہ اس کا عطف واو کے ذریعے سے کرم پر ہوا، کہ اللہ تعالیٰ یہ بدلہ اللہ کے کرم کے مناسب ہوگا اور اللہ کے فضل کے مناسب ہوگا۔ تو واو ترجمے پہ غور کرنے سے اندازہ ہو گیا کہ فضل کا تعلق کرم سے ہے، اس وجہ سے اس کو ہم صفت کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے کہ فضل معطوف ہو گیا کرم پر، اللہ کے کرم کے مناسب ہوگا اور اللہ کے فضل کے مناسب ہوگا، اور سبحانہ بیچ میں جملہ معترضہ ہے کہ اللہ کا نام آنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر دی، نسبح سبحانہ، ہم اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے لیے قرآن حدیث اور اس کے علوم کو آسان فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان رب